بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی معلومات سیٹ نمبر 1133۔ پہلی معروضی ہے، درست تلفظ بتانا ہے بہشت شمائل۔ عام طور پر اس ترکیب کو بہشت شمائل پڑھا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ درست ترکیب ہے بہشت شمائل۔ یہ ترکیب غالب نے اپنے ایک شعر میں بھی استعمال کی ہے۔ بہشت تو جنت کو کہتے ہیں، شمائل کہتے ہیں اچھی خوبیاں، یعنی ایسی جنت کہ جو تمام اچھی خوبیوں سے مزین ہو۔ یہ اختیاراً محبوب کو بھی کہا جاتا ہے بہشت شمائل۔ یہ درست تلفظ محبوب ہے، محبوب نہیں بلکہ محبوب ہے۔ غالب کہتے ہیں، یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوہ گل راہ گزر میں خاک نہیں۔ یہ غالب کا ایک انتہائی خوبصورت شعر ہے۔ اس شعر کے مصرع اولی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ یعنی مصرع اولی ایک نعتیہ مصرع ہے، جبکہ اس شعر کا دوسرا مصرع وحدت الوجود کی نمائندگی کرتا ہے۔ یعنی محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے، اور راستے میں ہر طرف پھول ہی پھول ہیں، کوئی گرد و غبار یا دھول وغیرہ نہیں ہے، کوئی غیر نہیں ہے، یعنی خدا کے سوا اس کائنات میں کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اردو شاعری میں ایک لفظ رقیب کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ رقیب عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نظر رکھنے والا، حفاظت کرنے والا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں بھی استعمال کیا گیا ہے کہ خدا اپنے بندوں پر نگاہ رکھتا ہے۔ عربی اور فارسی اور اردو شاعری میں رقیب اس شخص کے لیے بولا جاتا ہے جو کسی کے محبوب پر نگاہ رکھتا ہو، جو محبوب کو عاشق سے محفوظ رکھنا چاہتا ہو۔ اس کی اصل یہ ہے کہ اگر کسی حسین پر دو لوگ عاشق ہوں تو ظاہر ہے کہ دونوں اس پر نگران رہیں گے اور اسے ایک دوسرے سے محفوظ رکھنا چاہیں گے، لہٰذا وہ ایک دوسرے کے لیے رقیب ہیں۔ ہماری شاعری کی روایت میں رقیب کو کئی اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مثلاً عدو، غیر، مدعی وغیرہ۔ اردو شاعروں کا رقیب سے جو تعلق رہا ہے اس کو آغا اکبر آبادی نے ایک بلیغ شعر میں بیان کر دیا ہے۔ یاد رہے یہ شعر آغا اکبر آبادی کا ہے، اکبر الہ آبادی کا نہیں ہے۔ رقیب قتل ہوا اس کی تیغ ابرو سے، حرام زادہ تھا اچھا ہوا حلال ہوا۔ رقیب کے موضوع پر غالب کا بھی ایک خوبصورت شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔ دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے۔ دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نامہ بر ہے کیا کہیے۔ حال ہی میں شائع ہونے والے خاکوں کے ایک مجموعے کا نام ہے پھرتا ہے فلک برسوں۔ یہ مجموعہ اصغر ندیم سید نے لکھا ہے۔
2022 میں یہ شائع ہوا۔ اس میں 15 خاکے ہیں۔ پھرتا ہے فلک برسوں کا عنوان میر کے اس مشہور زمانہ شعر سے لیا گیا ہے۔ میر کہتے ہیں، مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ مت سہل ہمیں جانو، پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ ایک ترکیب ہے بوز اخفش۔ بوز کہتے ہیں بکری کو، بوز اخفش، اخفش کی بکری، مطلب بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا شخص، نافہم۔ 11ویں معروضی ہے گرگ آشنائی۔ گرگ کے معنی ہیں بھیڑیا، اور آشنائی کا مطلب ہوتا ہے جان پہچان، واقفیت، یعنی بھیڑیوں سے واقفیت یا جان پہچان ہونا۔ مراد ہے بظاہر دوستی، باباطن دشمنی۔ زاہد سالوس، زاہد سالوس نہیں بلکہ زاہد سالوس۔ زاہد کہتے ہیں ایسا شخص کہ جو خشک عبادت کرتا ہے۔ سالوس کا مطلب ہوتا ہے مکار، فریبی یا دھوکے باز۔ زاہد سالوس کا مطلب ہوتا ہے ایسا شخص جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ زاہد سالوس کے موضوع پر آتش کا ایک خوبصورت شعر ہے۔ زاہد سالوس کے ماتھے کے گٹھے سے کھلا، لگ ہی رہتا ہے جو تقدیر بشر میں داغ ہے۔ اب اس کو دوبارہ ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ درست تلفظ ہے بہشت شمائل۔ بہشت شمائل کا مطلب ہوتا ہے محبوب۔ یہ کس بہشت شمائل کی آمد ہے کہ غیر جلوہ گل راہ گزر میں خاک نہیں۔ رقیب نظر رکھنے والا، دیا ہے دل اگر اس کو بشر ہے کیا کہیے، ہوا رقیب تو ہو نہ مبر ہے کیا کہیے۔ خاکوں کا مجموعہ پھرتا ہے فلک برسوں اصغر ندیم سید کا ہے۔ پھرتا ہے فلک برسوں کا سن اشاعت 2022 عیسوی ہے۔ پھرتا ہے فلک برسوں میں خاکوں کی تعداد 15 ہے۔ بوز اخفش، بے سوچے سمجھے ہاں میں ہاں ملانے والا، نافہم۔ گرگ آشنائی، بظاہر دوستی باطن دشمنی۔ زاہد سالوس، جو اپنی ظاہری وجہ سے دھوکہ دے۔ زاہد سالوس کے ماتھے کے گٹھے سے کھلا، لگ ہی رہتا ہے جو تقدیر بشر میں داغ ہے۔